بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مضمون پڑھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے والد کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بچپن میں محلے کی لڑکیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جمع رہتیں اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت پسند تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس گھر میں رخصت ہو کر آئیں وہ کوئی عالی شان محل نہیں تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ ان میں سے ایک حجرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت مثالی زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے بالکل ملحق تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر لوگوں کو جو درس دیتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علمی فوقیت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم انساب اور شاعری پر بھی دسترس رکھتی تھیں۔ آپ علم طب سے بھی واقف تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے بھی رکھتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت سنجیدہ، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں۔ شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھیں۔ خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 67 برس تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔